حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر کا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عز یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. یا عظیم ذی الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یذل عزہ یا عظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. حقا وظیفہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اپنے منہ میں پڑھتے جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ. کیا آ رہی ہے آواز اس میں؟
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو الحمدللہ مکہ شریف کی مبارک فضاؤں سے حج کے مبارک ایام میں اور ماہ ذوالحج کے اس خوبصورت مہینے میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کرم سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے، اس کے اعلیٰ بندوں کے عظیم کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں. یہ بات بڑی ضروری ہے جس کو ہر صورت جان لینا چاہیے کہ انسان کو ضرور کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک ایسا جذبہ انسان نے اپنے دل میں رکھا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی شخص اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک عظیم الشان جذبہ ہے، عظیم الشان جذبہ ہے. یہ ضرور ہوگا، اور لیکن اس کی پھر بہت ساری آگے جہتیں ہیں، بہت سارے اس کے انداز ہیں. یعنی محبت ہوگی ضرور. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس سے ہوگی، وہ کس چیز سے ہوتی ہے، اور اس محبت کا جو وجود ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان محبت نہ کرے. وہ ضرور کرے گا، ماں باپ سے کرے گا، دوستوں سے کرے گا، عزیزوں سے کرے گا، بہن بھائیوں سے کرے گا، دنیا جہان کے رشتے ہیں، بڑے خوبصورت رشتے ہیں، سب سے کرے گا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جائے، بس وہی محبت اللہ کو مطلوب ہے، وہی اللہ کو پسند ہے، وہی اللہ کو چاہیے. اور اگر کوئی بھی محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے کے جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ محبت نہیں ہے. وہ لفظ محبت ہے، وہ نام محبت ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اسے غلط سمجھ لیا ہے، وہ نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ یہ عظیم کلام پڑھنے لگے ہیں، آپ یہ عظیم سعادتیں حاصل کرنے لگے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس عظیم کلام کو. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ انداز جس سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ کو جانے کا راستہ ملے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کی ترتیب مل جائے، وہ محبت کے قابل ہے، وہ پیار کے قابل ہے، اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور ہر وہ راستہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے، چاہے نام اس کا کوئی بھی رکھ لیں، وہ آپ کے لیے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ قابل نفرت چیز ہے، اور اس سے جتنی جلدی ہو سکے آپ دور ہو جائیں. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں ٹیسٹ کرتے رہا کریں. اپنی زندگی کو اس بات سے جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کو ضرور ٹیسٹ کرتے رہا کریں کہ کیا کسی بھی شے سے میرا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ ان دا اینڈ آپ جس کو محبت سمجھتے رہے، وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے
ایک پچھتاوا، ایک تکلیف، ایک بہت بڑی ایک آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ لہٰذا ابھی سے اس کو دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر ہر وہ چیز لائیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والی ہو، اور اس کے ذریعے آپ اس کے عظیم معاملات کو سمجھتے ہوں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ وقت چند روزہ ہے، چند دن ہے، چند یہ منٹ ہیں، چند سیکنڈ ہیں، چند گھنٹے ہیں۔ اصل زندگی آگے ہے، اصل زندگی کا معاملہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت آگے ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو اس پہ 1000 دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے، 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اس زندگی کو کوئی بہتر کر رہا ہے، اس زندگی کو کوئی آگے لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہی وہ اصل میں پیچھے جذبہ ہے، یا یہی وہ اس درس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے کہ آپ کسی جگہ بھی اسے نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی بارگاہ میں لے جانے والی ہیں۔ ابھی ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ حالات بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ جو ان چیزوں سے محروم ہیں، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تصوف کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کے مقامات کیا ہیں، اللہ والوں کی زندگیاں کیا ہیں، وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو لفظوں میں بیان کروں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے محبت ہے، پیار ہے، ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں، بڑے کرم ہیں، بڑے فضل۔ تو لہٰذا یہ اس لیے پہلی بات عرض کی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، اور جس راستے سے آپ کو اللہ اور اس کا رسول کا پیار مل رہا ہو، آپ کو خود اس راستے کی طرف موو کرنا چاہیے، بجائے کہ آپ کو بلایا جائے، بجائے کہ آپ کو میسج کیے جائیں، بجائے آپ کو کہ اس کی طرف آپ کی توجہ کروائی جائے کہ بھئی ادھر آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہے نہیں توجہ، یہ کروائی جا رہی ہے، یہ کروائی جا رہی ہے جب تک، اس کا مطلب یو آر انکمپلیٹ، آپ ابھی بھی راستے میں ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ اور اگر آپ خود سے موو کر رہے ہیں تو ہے، تو پھر ہے، اس کا مطلب آپ کو پہچان ہو گئی ہے اور اب آپ محبت کر رہے ہیں اس راستے سے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس شے سے محبت کرتا ہے، اس کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، تم نے جس کی طرف خود کوشش کر لی، ہم ضرور تمہیں وہ دے دیں گے، ہم ضرور تمہیں عطا کریں گے۔ تم جس کی طرف کوشش کرو گے، تو کوشش تبھی کرو گے نا جب پیار ہوگا، جب محبت ہی نہیں ہوگی تو کوشش کیسے ہوگی؟ تو الحمدللہ یہ جو عظیم سعادت ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو اسی طرح اپنی زندگی میں رکھیں، اور اللہ آپ کو اس کی اسی طرح برکتیں دیتا رہے۔ آج انشاءاللہ جو مکتوب نمبر 2 میں اگلی گفتگو ہے، اسے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ نوٹ کیجئے، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کریں ساتھ ساتھ اور اس کو سمجھیں۔ ارشاد فرمایا، میں پہلے فارسی متن پڑھتا ہوں اور پھر اس کا اردو ترجمہ ہوگا، پھر ہم اس پہ غور کریں گے۔ ودر نزول عروج علوم غریبیہ و معارف عجیبیہ افاظہ می فرمایند و بے احسان و شہود در ہر مرتبہ کے مناسب بقائے عام مقام است مشرف می سازند بتاریخ ششم ماہ مبارک رمضان ببقائے مشرف ساخت ند و احسائے میسر و شد کہ چے عرض نمایت۔ ترجمہ سنیے، نوٹ کیجئے۔ اور نزول و عروج میں مختلف نئے علوم اور عجیب و غریب معارف کا فیضان عطا فرماتے ہیں، اور ہر مرتبہ میں جو اس مقام کی بقا کے مناسب ہے، احسان اور شہود خاص کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ کو ایسی بقا کے ساتھ مشرف فرمایا اور ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرض کرے۔ پھر سنیے، نزول و عروج میں مختلف نئے علوم اور عجیب و غریب معارف کا فیضان عطا فرماتے ہیں، اور ہر مرتبہ میں جو اس مقام کی بقا کے مناسب ہے، احسان اور شہود خاص کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ کو ایسی بقا کے ساتھ مشرف فرمایا اور ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرض کرے۔
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیر و مرشد کو اپنے احوال بیان فرما رہے ہیں اور اپنی کیفیات سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کو خط کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں. اب اس مضمون میں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں بڑی کچھ خاص باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ میں پہلے عرض کر دوں. ایک تو یہاں دو لفظ استعمال کیے آپ نے، نزول و عروج، اور نزول و عروج میں مختلف نئے علوم اور عجیب و غریب معارف کا فیضان عطا فرماتے ہیں. دو لفظ استعمال کیے، نزول اور عروج. نزول نیچے آنے کو کہتے ہیں اور عروج اوپر جانے کو کہتے ہیں. تو یہ دو الفاظ ہیں جو طریقت کے اندر بہت ہی زیادہ سمجھنے والی اور ایک ٹرم ہے جس کو نزول و عروج کہا جاتا ہے، اور اسی کو مفسرین، محدثین اور جو صوفیاء ہیں وہ انسان کے لیے ایک خاص انداز میں سمجھانے کا انداز بناتے ہیں. جب آپ نزول کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، نزول طریقت میں اللہ کی بارگاہ سے لوگوں کی طرف آنے کو کہا جاتا ہے، اور عروج بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جانے کا نام ہے. یعنی جب انسان بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، میں سادہ الفاظ میں بیان کروں، بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، بہت زیادہ قرآن، نماز، روزے کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی توجہ اب اللہ کی طرف ہے. بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، وہ وظائف پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی طرف توجہ ہے، نیکی، شیخ کی بارگاہ میں بار بار جاتا ہے، اپنے حضرت کی خدمت کرتا ہے. یہ سب کچھ عروج کے معاملات. اس کے بعد جب وہاں سے یہ برکتیں لے دی جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے وہ رحمتیں مل جاتی ہیں، تو پھر اسے اللہ نزول عطا فرماتا ہے. نزول کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زیادہ توجہ مخلوق کی طرف کرے گا، اس کا زیادہ دھیان لوگوں کی طرف ہو جائے گا. وظائف، نماز، روزہ بھی چلتا رہے گا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کی توجہ کا مرکز دنیا ہو جائے گی، لوگ ہو جائیں گے، اور وہ لوگوں کی طرف دھیان کرے گا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی نیکی کے لیے، ان کے اللہ کے راستے کی کوشش کے لیے وہ اپنی جان کھپانا شروع کرے گا. اسے نزول کہا جاتا ہے، اور یہ عروج سے بڑا درجہ ہے. اس لیے کیا کہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کیے. آپ نے عروج بھی کیا ہے اور پھر نزول بھی کیا ہے. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ آپ کا عروج تھا. اس عروج سے جب آپ واپس آئے اور واپس آ کے مخلوق میں شامل ہوئے تو یہ آپ کا نزول تھا. تو صوفی کو بھی یہی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں. پہلے وہ ذکر اذکار کرتا ہے، نماز روزے کی توجہ کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھتا ہے، یعنی عروج کرتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی توجہ زیادہ تر نماز روزے سے ہٹ کر وہ مخلوق کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کو یہی ذہن میں لگا رہتا ہے کسی طرح میں مخلوق کو نیکی کی طرف لے آؤں، اور قرآن پڑھا دوں، حدیث پڑھا دوں، نیکی سکھا دوں، کسی کو نماز سکھا دوں، کسی کو اللہ کا پیار دے دوں، کسی کو رسول کا عشق دے دوں، کسی کو نعت سنا دوں، کسی کے لیے کچھ کر دوں، کسی کو. تو یہ اصل میں نزول کا ایک انداز. یہ یاد رکھیے کہ عروج والے آپ کو لاکھوں ملیں گے، لاکھوں نہیں، کروڑوں کہہ دو، کروڑوں ملیں گے. لیکن نزول والے آپ کو شاید سینکڑوں میں بھی نہ ملیں. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ نزول کرنا یہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے ہو کے واپس بھی آئے. دیگر انبیاء جو ہیں ان کے معاملات علیحدہ رہے، اللہ نے انہیں اور انداز سے نوازا ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ کا یہ انداز ہے کہ آپ مخلوق کی طرف واپس آئے اور نزول کیا آپ نے، یہ ایک صوفی کے لیے بڑی ہی خاص بات ہے. تو عروج والے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہت ملیں گے، آپ کو بہت تسبیح درود والے ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے اچھے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ملیں گے دنیا میں. لیکن آپ کبھی نزول والے ڈھونڈیں تو شاید آپ کو کئی میلوں کا سفر کرنا پڑے، اور پھر بھی جا کے پتہ چلے کہ نہیں، یہ بندہ بھی نزول والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا انداز ہی اور ہوگا. اس کا یہی ذہن ہوگا کہ ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے جو دیا میں اس کو بانٹوں لوگوں میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں، چاہے کچھ بھی ہے. لوگ اسے یہ بھی کہیں گے ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، لوگ کہیں گے ابھی تیرے پاس علم تھوڑا ہے، لوگ کہیں گے ابھی تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، لوگ کہیں گے تجھے جانتے ہی، لیکن وہ کہے گا یار جتنا ہے وہ تو دوں.
یہ تو پھیلاؤں، اس کو تو دینا ضروری ہے نا، یہ جو میری جیب میں 1 روپیہ ہے اس کو تو دینا ہے نا، کروڑ جب آئیں گے وہ بھی دوں گا، لیکن یہ ایک تو دوں۔ یعنی وہ اس دھن میں رہتا ہے کہ لوگوں کی طرف توجہ اتنی زیادہ ہو جائے، تو اسے نزول کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں ہر نزول و عروج میں مختلف نئے علوم اور عجیب و غریب معارف کا فیضان عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کب شروع ہوا؟ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کی 6 تاریخ سے میرے ساتھ یہ معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ نزول و عروج کے انداز اللہ جسے عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے، اللہ اس کو عطا فرمائے، اور ہمارے ہر بچے کو اور بچی کو اللہ یہ دونوں چیزیں دے کہ وہ عروج بھی کرے اور وہ نزول بھی کرے۔ صرف عروج کر کے کونے میں بیٹھ جانا اور کہنا کہ مجھے تو بہت اللہ سے پیار ہے، بہت اللہ سے محبت ہے، بہت اللہ کا میرے ساتھ پیار ہے، اللہ مجھے پیار کرتا ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، تو کرتا رہے بھائی، تو کونے میں بیٹھ کے کرتا رہے۔ تیرے اس ایک بندے کے پیار سے کیا لاکھوں مخلوق ضائع ہو گئی، لاکھوں مخلوق بیکار ہو گئی، لاکھوں مخلوق زندہ جل گئی، لاکھوں مخلوق کی جو ہے وہ دوزخ کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، تو لگا رہا ہے نکر میں بیٹھ کے مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضور اسلام کی یہ حدیث جو ہے جو بڑی ہی خاص اور بڑا ہی عجیب مضمون رکھتی ہے، جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک علاقے کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے اس پورے علاقے، پورے اس خطے کو ختم کر دو، اس کی ایک ایک بچے، ایک ایک انسان، ایک ایک جانور کو بھی تم نے زندہ نہیں چھوڑنا، ہر شے کو ختم کرو۔ حضرت جبریل چونکہ پہلے بھی اس طرح کے احکامات پورے کرتے رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا مختلف علاقوں میں عذاب کے لیے، تو آپ چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے اور وہ مصلی پہ ہے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو آپ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ مجھے عذاب کے لیے بھیجا گیا جہاں ایک بڑا نیک شخص موجود ہے، اور پھر اس کا پورا بایو ڈاٹا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ واپس چلے گئے اللہ کی بارگاہ۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ جبریل میرے حکم پہ عمل ہوا؟ فرمایا مولا نہیں ہوا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مولا کہ میں نے وہاں ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو ابھی بھی تیری عبادت میں تھا، اور اس کا میں نے جب بایو ڈاٹا نکالا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، تو کیا میں اسے بھی ساتھ ہی ختم کر دوں؟ تیرا حکم نہیں آیا کہ اسے نکال لو؟ وہ جو باقی ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی، مجھے سب کو دیکھ لیا برے لوگ تھے، لیکن یہ ایک بندہ، کیا اسے بھی اس کے لیے واپس آیا ہوں کہ کیا میں اس کو نکال لوں وہاں سے؟ تو جب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب آپ یہ حکم سنتے جائیں کہ آپ جائیں اور اس پورے زمین کے خطے کو جتنا وہ علاقہ ہے اسے اٹھائیں اور اسی شخص کے سر پہ ماریں، اس کو ہی تم نے ختم کر دینا، اس کا وجود ہی مٹا دو جس کا پوچھ رہے ہو۔ تو کہا مولا یہ کیا بات ہے، عجیب بات، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو اس کو ایک پلک جھپکنے، یعنی دیکھیں آپ حدیث کا لفظ دیکھیں، اتنا نیک انسان، اس کا نیکی کا لیول دیکھیں آپ۔ یار کوئی بندہ لاکھوں نیک ہو لیکن کہیں نہ کہیں تو گناہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تو اسے گناہ ہوا ہوتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں پلک جھپکنے کا ٹائم بھی اس کی زندگی میں نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا، تو فرمایا اسی کے سر پہ مارنا ہے باپ۔ تو حکم تو ہوگا پورا، لیکن وجہ بتا دیجئے۔ وجہ یہ ہے، آگے لفظ ہیں کہ جب دنیا بیمار، تکلیف، پریشان، دنیا دوڑ رہی ہے برائیوں کی طرف، اس کا چہرہ میری محبت میں سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ اسے غصہ کیوں نہیں آتا کہ لوگ برے کیوں ہیں اور میں اچھا کروں انہیں؟ وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ برے ہیں اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اور اس کا رنگ میری محبت میں، لفظ ہیں حدیث کے، میری محبت میں اس کے چہرے کا رنگ لال کیوں نہیں ہوتا؟ چلو نہ بولے، نہ کسی سے کہے، لیکن اس کا چہرہ ہی نہیں بدلتا، یعنی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ختم کر دو اسے۔ اب اس حدیث سے سمجھیں کہ نزول کیا چیز ہے، اس حدیث سے اب آپ جانیں، اور اس حدیث سے آپ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ نزول کیا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں سمجھا پائے گا آپ کو، کوئی نہیں سمجھا پائے گا۔ اس حدیث کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں نہ آئی تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کر کے تو نزول و عروج کا میں نے آپ کے سامنے جو معاملہ رکھا ہے اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے۔
تو اب جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو نزول العروج میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے تو اب مجھ پہ عجیب و غریب معارف کھل رہے ہیں. اب انسان نزول کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے بہت عجیب چیزیں پھر عطا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے جنگ لڑنی ہے اور وہ بھی اللہ کی جنگ، تو اللہ آپ کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجے گا. یہ جنگ اللہ کی ہے، شیطان کے خلاف ہے. وہ بھی اپنا لشکر لے کے نکلا ہوا ہے، وہ بھی اپنا لشکر لے کے پھیلا ہوا. ابھی ہم حج پہ آئے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے انداز کس طرح سے شیطانی اثرات کے اندر ہیں، اور اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے اس وقت مکے آ گیا وہ. ہاں جی، پورا لاؤ لشکر لے کے پہنچ گیا ہوا ہے، اور اس نے پوری طرح سے حاجیوں کے ہر اس کی جتنی کمزوریاں ہیں اس کو پکڑا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے ان پہ، کیونکہ اس کا لاؤ لشکر ہے. اللہ کا بھی ایک لشکر ہے، اللہ کی بھی ایک فورس ہے. اب وہ جو اللہ کی فورس ہے اس کو وہ خالی تو نہیں بھیجے گا. دشمن کے پاس ٹینک ہیں، توپیں ہیں، میزائل ہیں، اور اللہ کا لشکر جو ہے وہ خالی ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے بس اکیلے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا بھی لشکر، اور اس کے بھی بڑے خوبصورت اس کے ساتھ جوڑے گئے اسلحہ. جس طرح ہر سپاہی کو دیا جاتا ہے، ایسا ہی اسلحہ ان بزرگوں کو بھی دیا جاتا ہے جو اللہ والوں کے اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں. تو فرمایا مجھے عجیب و غریب معارف دیے جا رہے ہیں، اور جو میں یہ آگے جا رہا ہوں، نیکی پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو معاملات بنتے جا رہے ہیں مولا، وہ میں عرض نہیں کر سکتا. فرمایا میرے لیے لفظ نہیں ہے، ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرض کرے. تو یہاں میں ایک بات کر دوں کہ یہ عظیم سعادت جسے اللہ دے دے، اور حضور کی یہ حدیث جو مجھے کبھی نہیں بھولی، جو ہمیشہ یاد رہتی ہے، جسے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی کا اسے پیغام دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو فرمایا اس کا اور وہ پوری مخلوق، پوری دنیا، اس کا دونوں کا معاملہ اگر دیکھا جائے اور دونوں کو کمپیریزن میں لایا جائے، تو حضور نے جو فرما کے حد کر دی، فرمایا کہ وہ شخص جو دین پھیلاتا ہے اس کی مثال کیا ہے، اور وہ جو دنیا کے تمام لوگ عبادت گزار، حاجی، نمازی، قرآن پڑھنے والے، نیکی کا ہر وقت انہیں شوق رہتا ہے، ہر وقت وہ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ سارے لوگ ملا کے ان کا معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو ساری دنیا کے نیک ہیں ان کی مثال قطرے جیسی ہے، اور وہ جو نیکی پھیلانے والا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے. اب بتائیے اس حدیث سے قطرہ اور سمندر کو آپ ملائیں، آپ کوئی اس کی نسبت بنائیں، اس کو لا کے ملا کے دیکھیں کہ اس کی نسبت کیا بنے گی. ایک طرف سمندر ہو اور ایک طرف صرف ایک ڈراپ آف واٹر ہو، آپ اسے کیسے آپس میں جوڑ سکیں گے. تو فرمایا کہ یہ جو بلائی پھیلا رہا ہے، نزول والا ہے، اس کی مثال سمندر کی طرح، اور اس کو اس طرح اللہ نوازتا ہے جس طرح سمندر کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، کہ وہ کتنا گہرا، کتنا کھلا، کتنی وسعت، کتنی اس کے اندر ہزارہا خزانے، کروڑہا مچھلیاں، بے شمار پہاڑ، زمین کی بہت ساری نعمتیں اس کے اندر، معدنیات، وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. لہذا وہ سب کچھ اس سمندر والے کو دیا گیا ہے، اس کے اندر ہیں وہ ساری چیزیں. جس طرح سمندر کے اندر کروڑ، آج بھی اگر آپ سمجھنے کے لیے ہی سمجھ رہے ہیں، آج بھی اگر آپ سائنس کو پوچھ لیں تو سائنس صاف کہہ دیتی ہے کہ ابھی بھی سمندر ایکسپلور نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر کی جتنی گہرائیاں ہیں اسے انسان ناپ نہیں سکا. تو یہ وہ سمندر ہے جو یہ دنیا کا سمندر ہے، جو اللہ نے جیسے سمندر کہا ہو، اس کے نبی نے سمندر کہا ہو، بتاؤ اس کے اندر کیا ہو. تو اس لیے یہ جو نظام ہے آپ کا، یہ جو نیکی کا نظام ہے، میں خدا را عرض کرتا ہوں جو آپ میں سے نیک پیغام پھیلانے والے ہیں، وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، وہ اپنی ایک ایک قدم کے اوپر خیال رکھیں، وہ اپنی ایک ایک اپنی سٹیپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں. آپ کو حضور نے سمندر کہا ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم پیغام پھیلانے والے ہی نہیں، یا تو آپ یہ کہہ دینا کہ ہم پیغام پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے. تو ٹھیک ہے، کریں پھر آپ کا جو دل کرتا ہے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پیغام پھیلاتے ہیں، ہم اپنے شیخ کا پیغام پھیلاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ آپ سمندر جیسے لوگ،
آپ نے اس کو ہر وقت مانیٹر کرنا ہے. آپ کے اندر وسعت ویسی ہونی چاہیے, آپ کے ظرف ویسا ہونا چاہیے, آپ کا انداز ویسا ہونا چاہیے, آپ کی گفتگو کا سلیقہ ویسا ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے, ہر وقت ایک دین کو پھیلانے کا جذبہ جو آپ کے اندر ہے اس کو بڑھاتے رہنا چاہیے. کتنی کو دیر اور مجھے بتائیں ذرا, کتنے کو دن اور بتا دیں, سال, 2 سال, 6 سال, 20 سال, 40 سال, کتنے سال اور فنش. اس کے بعد داستان نہ ہوگی تیری داستانوں میں. کوئی تمہیں یاد بھی کر گیا تو کہنا کہاں قبر ہے, کس جگہ تھی, کون تھا. مجھے اپنے پردادے کی قبر نہیں یاد, کس کو یاد ہوگا. ہاں لیکن جو نزول والے ہیں, داتا صاحب جیسے نزول والے ہیں, معین الدین چشتی جیسے, غوث اعظم جیسے, کون بھول سکتا ہے. اللہ لے کے جاتا ہے, فلاں جگہ جائیں وہاں نزول والا دفن, فلاں جگہ جائیں وہاں نزول والا لیٹا ہوا, فلاں جگہ جائیں وہاں نزول والا بیٹھا ہوا. پہنچ جائیں گے لوگ, اللہ یاد کرائے. لہذا اس لیے عرض کیا کہ عجیب و غریب معرف کا فیضان عطا فرماتے ہیں, اور ہر مرتبہ میں جو اس مقام کی بقا کے مناسب ہے احسان اور شہود خاص کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں. فرمایا مجھ پہ بڑے کرم ہو رہے, شہود خاص مل رہا ہے. میں یہاں پھر توجہ چاہوں گا, لفظ ہے شہود خاص. دیکھیں ایک ہوتا ہے شہود عام. وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, پرائم منسٹر گیا ہوا ہے کسی علاقے میں, وہاں پہ اس نے بہت بڑا جلسہ کیا ہے, اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا ہے, اور اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ساری دنیا سے خطاب سارے دیکھ رہے ہیں. یہ شہود عام ہے. پرائم منسٹر ہے, کھڑا ہے اسٹیج پہ, دنیا لاکھوں سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے, دیکھتی جائے. اسے شہود عام کہیں گے, ہر بندہ دیکھ رہا ہے. لیکن وہی پرائم منسٹر کسی کو علیحدہ اپنے روم میں بلائے, اس کے سامنے بیٹھے, اس سے لمبی خود بات کرے, اور اس کے ساتھ 1 to 1 ملاقات, بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ شہود خاص ہے. وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کا کام کرتے ہیں. بھائی جو اس کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ انہیں ایسے جلسے میں تو بات نہیں کرے گا نا, بولو جلسے میں تو نہیں بات کرے گا. وہ ان کو کہے گا بھائی آپ میرے ساتھ علیحدہ آئیں, آپ میرے اپنے کارکن ہیں, آپ میرے بندے ہیں, آپ میری اس پارٹی کو چلا رہے ہیں, آپ آ جائیں. انہیں علیحدہ روم میں لے جائے گا, وہاں بٹھائے گا, وہاں سے وہاں 1 to 1 میٹنگ ہوگی. تو یہی آپ فرمایا کہ اب میرا معاملہ نزول کے بعد شہود خاص والا ہو گیا. مل کے کہو سبحان اللہ. اب یہ وہ عام میرے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں رہا. میرا وہ تعلق نہیں ہے کہ اللہ سب کا اللہ ہے اور سارے اسی کے بندے ہیں نا بھائی. جس طرح سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی تو خدا ہے. ہم کب کہتے ہیں تمہارا خدا نہیں ہے؟ سب کا ہی خدا ہے. وہ سب کا خدا ضرور ہے, لیکن جس کا معاملہ نزول کے ساتھ جڑتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ پرائیویٹلی عطا کرتا ہے, اب مجھے پرائیویٹلی علیحدہ دیا جاتا ہے, اب مجھے پرائیویٹلی محبتیں پیار دی جاتی ہیں. وہ الگ انداز ہے جو میرے ساتھ بنایا گیا. اسے شہود خاص کہتے ہیں. تو جیسے کہ یہ عرض کیا گیا کہ یہ درس عام ذہنوں کا ہے ہی نہیں, عام ذہنوں کی پہنچ یہاں تک نہیں ہے. اس درس کی خوبی یہ ہے کہ یہ درس ہے ہی پی ایچ ڈی والوں کا, جس کے معاملے اس کے ساتھ جڑے ہیں اور اس طرح سے جڑے ہیں کہ وہ خاص خلوتوں میں لے جا کر نوازا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ شہود خاص مجھے اب مل رہا ہے, اور یہ ملے گا اسے ہی جو ظاہر اس کے کام کرے گا, اس کے لیے محبت سے چلے گا, پیار سے چلے گا. اللہ اس کے لیے الگ انداز بنے. یہاں میں ایک توجہ چاہوں گا جو آپ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ مجھے شروع کب ہوا. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے رمضان کی 6 تاریخ سے شروع ہوا. تو رمضان کا مہینہ, سبحان اللہ, رمضان کی برکتیں, رمضان کی رحمتیں اس کے ساتھ آپ نے ذکر کر کے شامل کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اللہ والے فرمایا کرتے ہیں کہ 6 مہینے رمضان کے جانے کا دکھ ہے اور 6 مہینے اس کے آنے کا انتظار. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اتنی تیزی سے برکتیں ملتی ہیں, اتنی تیزی سے رحمتیں آتی ہیں کہ انسان پورا سال وہ محنت کرے, لیکن ایک لمحہ رمضان کا اس سے کہیں بڑا, کہیں زیادہ رحمت دینے والا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کی 6 تاریخ کو مجھے ملا. تو اسی لیے بزرگوں کا یہ انداز, میں نے بھی قبلہ عالم کو دیکھا
کہ آپ رمضان کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے ایسے کام جو آپ نے کرنے ہوتے تھے ابھی بھی آپ ایسے کرتے ہیں، آپ رمضان تک اسے ڈیلے کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں رمضان آنے دو پھر کریں، رمضان آنے دو پھر کریں، رمضان آنے دو۔ اسی لیے اللہ نے کمال لطف و کرم سے پورے سال میں چاہتا تو کسی بھی دن قرآن نازل کر دیتا، لیکن رمضان کا انتظار کیا اور وہ بھی اس کے آخری عشرے کا انتظار کیا، اور اس آخری عشرے میں بھی آخری راتوں کا انتظار کیا، اور 27ویں شب میں قرآن نازل کیا۔ یعنی اللہ نے بھی رمضان کا انتظار کیا قرآن کے نازل کرنے کے لیے، کہ رمضان آئے تو اس میں میں قرآن اتاروں۔ تو اس لیے میں نے ایک اشارہ دے دیا کہ رمضان کی بہت برکت، بے حد رحمت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ شروع ہوا ہے رمضان کے ساتھ، اس کو اللہ نے مجھے عطا کرنا شروع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ جو راستے میں چل رہے ہیں، تو کسی وقت بھی یہ کرم ہو سکتے ہیں، یہ رحمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن رمضان میں یہ زیادہ ہوتی ہیں، رمضان میں یہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا انتظار کیا جائے کہ کب اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب آخر میں جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، میں اس پہ توجہ کر کے تو اسے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرض کرے۔ پھر سنیے، ایسا احسان میسر ہوا، پھر سنیے، ایسا احسان میسر ہوا کہ بندہ کیا عرض کرے۔ یہاں لفظ احسان بیان فرمایا، اور جو ہے وہ اس میں حدیث احسان کا ذکر کروں گا، حدیث جبریل کا ذکر کروں گا، جس میں یہ لفظ موجود ہے، اور یہ اسی لفظ سے آپ نے، اس حدیث کے لفظ سے آپ نے اس کو استعمال کیا اپنے کلام کے اندر۔ ایسا احسان مجھے دیا گیا کہ بندہ کیا عرض کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ حضور کے سامنے آ کے دو زانوں بیٹھ جاتا ہے، جس طرح تیار میں بیٹھتے ہیں، تو آ کے بیٹھ جاتا ہے حضور کے، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا لیتا ہے، اور کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا، سلام کرتا ہے اور سیدھا جا کے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے لگاتا ہے۔ حضور بھی اس کے سامنے اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور اس کو کس نے اتنی اجازت دی ہے کہ سیدھا آگے حضور کے پاس بیٹھا ہے، اور نہ اس نے کسی سے پوچھا ہے اور حضور کے ساتھ جڑ گیا، اور آقا نے بھی کوئی بات نہیں کی ہے، اور اس کے چہرے پہ اتنی فریشنس ہے کہ وہ مسافر لگتا بھی نہیں، بال اس کے سلجھے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے بڑے شاندار ہیں۔ اگر وہ مدینے کا ہوتا تو آپ صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچان لیتے، وہ مدینے کا بھی نہیں تھا، کہیں باہر سے آیا، اور باہر سے آیا تو سفر کر کے آیا، تو سفر کر کے آیا تو اس پہ آثار کیوں نہیں ہے؟ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کو گرد پڑتی ہے، اس کے بال الجھتے ہیں، اس کے کپڑوں پہ نشان ہوتا ہے کہ یہ سفر کر کے آیا، وہ بھی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی، انہوں نے پہلا سوال کیا، فرمایا حضور بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور اسلام نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور مجھے اللہ کا رسول مانو، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اور جو ہے نماز کی پابندی کرو، قرآن، اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا، فرمایا یہ اسلام۔ تو اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا اے اللہ کے رسول۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم پھر حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا ہے، یعنی اسے پتہ تھا جواب کا۔ پھر پوچھا حضور یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ، تقدیر پہ، اچھا اور برا ہونے پہ ایمان لاؤ۔ فرمایا یہ ایمان۔ فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ فرماتے ہیں ہم پھر حیران ہو گئے کہ سوال بھی کرتا ہے، جواب سنتا ہے، اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو اس طرح ضرور کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سنیے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو اس طرح ضرور کرو کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب یہ جب حضور نے فرمایا تو اس نے کہا صدقتا یا رسول،
آپ نے سچ کہا ہے اللہ کے رسول، یہ کہا اور اس نے سلام کی اور اٹھ کے مڑا اور چلا گیا۔ صحابہ حیران ہیں، تو حضور نے خود ہی کہا صحابہ پتہ یہ کون تھا؟ فرمایا حضور بتائیے۔ فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہارا دین تمہیں بتانے آئے تھے، تو یہ جبریل تھے۔ تو یہ حدیث جبریل میں نے پوری آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب ان 3 سوالوں پہ غور کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے اسلام کیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ دوسرا سوال ہے ایمان کیا ہے، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ، رسول پہ، یوم آخرت، ایمان۔ تیسرا سوال احسان کیا ہے، جو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، احسان ایسا میسر ہوا۔ اب مجدد پاک کے لیول کو دیکھیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ احسان دے دیا ہے جو حضور نے اپنی حدیث میں ذکر کیا کہ میں یوں عبادت کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے مجھے عبادت کا مزہ آنا شروع ہو گیا، اس طرح سے مجھے عبادت کا ذوق آ گیا، اس طرح سے میرے سجدے ہو گئے ہیں، رکوع ہو گئے ہیں کہ اب میں ایسے ہو گیا ہوں جیسے اللہ کو دیکھ کے کرتا ہوں۔ کچھ سامنے ہو، جیسے آپ جس طرح اس سے سجدہ کریں ویسا میرا انداز ہو۔ تو لہذا یہ احسان کی برکت اور یہ جو دین ہے ہمارا، اب یہ جو پہلی 2 چیزیں تو آپ علماء سے سیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی عالم سے بیٹھیں، آپ پوچھیں ان سے نماز کیسے پڑھنی ہے بتا دے گا، روزہ کیسے کرنا رکھنا بتا دے گا، حج کیسے کرنا ہے بتا دے گا، یہ سارے علماء بتا سکتے ہیں۔ آپ پوچھ لیں ایمان کیا ہے، بتا دیں گے ایمان یہ ہے، ایمان اس طرح سے آپ لاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ علماء۔ یہ جو تیسری چیز ہے یہ کون سکھائے گا؟ پوچھیے اپنے آپ سے، احسان کیا ہے؟ دین 3 چیزوں کا نام ہوا، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام، ایمان، احسان، دین 3 چیزوں کا نام ہوا۔ اب یہ تیسرا کون سکھائے گا؟ دین تو مکمل ہی تب ہوگا جب آپ تیسری چیز سیکھیں۔ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ کہاں سے؟ یہ کتابوں سے سیکھیں گے آپ؟ کون سکھائے گا؟ کہاں سے؟ بتائیں مجھے ذرا۔ سوال ہے، تمام دنیا کے لوگ اگر اس کو سنیں، ان آنسر دیں کہ کہاں سے لیں گے آپ یہ کیفیت، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب تم ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو احسان سے گزر چکا ہو، جو اس کیفیت سے گزر چکا ہے، جسے یہ آ چکی ہے، جس پہ یہ اتر چکی ہے، وہ تمہیں وہ رستہ بتائے گا جس سے احسان کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہ تیسرا حصہ، یہی اصل دین ہے کہ اللہ کے سامنے یوں ہو جاؤ کہ جیسے تم اسے ہر وقت دیکھتے ہو اور وہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو یہ جب تک اللہ والوں کی ان خدمات کو اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے قریب رہ کے نہ سیکھا جائے، یہ نہیں آ سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چھونا جنا پیتی ہے پھر انہاں نال کی بیتی ہے، یہ ہے وہ کہ وہ جو احسان کا درجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میسر ہو گیا، ایسا احسان میسر ہوا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ کہ بندہ کیا عرض کرے۔ فرمایا میرے لیے لفظ مشکل ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، لیکن میں آپ کو بھی وہ الفاظ بتاؤں مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ ایسے برکتیں، رحمتیں مجھے احسان کے لفظ کے ساتھ آپ نے بیان کی۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے دے کہ ہمیں اللہ احسان تک لے کے جائے۔ یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، اگر ہم نے یہ سب کچھ اچیو نہ کیا تو یہ یوں ہی رہ جائے گا، اور یہ اسی طرح ہم نقصان کر کے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ نقصان میں جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں پڑی ہیں اس کے لیے، اور وہ اس کو نہیں لیتا۔ جس کو پتہ ہے کہ یہ ایک خزانہ اس کے لیے پڑا ہے، وہ اسے لے ہی نہیں رہا۔ تو جب وہ نہیں لے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ خزانہ جو ہے وہ ضائع ختم ہو جائے گا، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، وہ خزانہ وہیں پڑا رہ جائے گا۔ تو احسان کی برکت اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنے شیخ کی خدمتوں کو لازم کریں، ان کی محبتوں کو لازم کریں، کیونکہ یہی وہ در ہے جہاں سے احسان ملے گا، جہاں سے احسان کی برکتیں ملیں گی۔ اور جب یہ مل گیا نا، سنیں میری بات، آخری بات سنیں، جب یہ مل گیا احسان جسے عطا کیا گیا، تو اب وہ ظاہر ہے اللہ کے سامنے یوں ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے،
اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ تو دونوں کا ایک انداز ایسا ہو گیا نا. تو اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہر شے میں اتنا حسن پیدا ہو جائے گا. اس کی عبادت احسان سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی. یہ احسان آخری لفظ ہے. جب اب کہا جائے گا کسی چیز کو اتنی خوبصورت ہو جائے کہ اس سے اوپر خوبصورتی ممکن نہ رہے تو اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا. اتنی خوبصورت ہر چیز ہو جائے گی، قرآن بھی، نیکی بھی، نماز بھی، روزہ بھی، اللہ کے ساتھ تعلق، رسول کے ساتھ تعلق، کہ وہ بندہ ہر جگہ بیوٹیفل خوبصورت رہے گا. کیوں؟ اللہ نے اسے احسان کے اوپر فائز فرمایا. جب آپ یہ اچیو کر گئے آپ کی زندگی میں قبر بھی خوبصورت ہو جائے گی، حشر بھی خوبصورت ہوگا، کیونکہ آپ احسان کے اوپر آ گئے. اب آپ کی اللہ سے ملاقات بھی خوبصورت، جنت بھی خوبصورت، ہر چیز حسن والی ہوگی. تو اسی لفظ کو جو ہے خوبصورتی کا آخری درجہ بھی کہا جاتا ہے. بیوٹیفلنس کا بھی ایک آخری درجہ. تو اللہ میں یہاں تک پہنچایا، آمین کہہ دیجیے. تو یہ اس کو ملتا ہے، یہ بھی بات قابل غور اور ضروری ہے، یہ اس کو ملتا ہے جو نزول والا ہو. یہ نزول والوں کے لیے مختص ہے. وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اوپر رہ گیا، وہ پہلے 2 حصے ہو گئے، یہ ان کے لیے ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو بھائی، ایمان لے آؤ، کرتے جاؤ. جو تیسرا جز ہے یہ نزول والوں کے لیے ہے. یہ وہاں عطا کیا جائے گا اور پھر آ کے اللہ وہ برکتیں دے گا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آ جائیں، رحمتیں آ جائیں. تو آئیے جو آج چند باتیں عرض کی گئیں نزول و عروج کے حوالے سے، جو چند باتیں کی گئیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ رمضان کے ساتھ شہود خاص کی چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کی، اور آخر میں نے بڑے مختصر الفاظ میں احسان کو ذکر کیا. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، آمین کہہ دوں. اللہ سعادت عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے جو اس عظیم برکت کو لے رہے ہیں. ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی جمعرات نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ ہمارے حج کے ایام ہوں گے. تو انشاءاللہ اب یہ اس سے اگلی جمعرات میں یہ ہوگا انشاءاللہ. اس وقت امید ہے کہ ہم مدینہ شریف ہوں گے، وہاں پہ انشاءاللہ مزید اگلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. ذکر کی طرف توجہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، دل کی طرف، دل کے اندر دھیان کریں. اللہ اللہ کی آواز سنیں کہ آپ کے دل سے اللہ اللہ کی آواز اٹھتی ہے اور آپ اسے سن رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی خیر العالمین. مولا اس پاک سرزمین سے، تیرے حرم سے، جس کا ایک ایک لمحہ لاکھ سے ضرب کھاتا ہے، مولا اس عظیم سعادت کو حاصل کیا گیا. یہ درس تیرے حرم سے نشر ہو رہے ہیں، مولا اسے بھی لاکھ سے ضرب دے دے، اسے بھی لاکھ سے ضرب دے دے، ان لفظوں کو لاکھ سے ضرب دے دے. ہمارے یہ مولا یہ خوبصورت ایام، حج کے دن، ان کی برکت ان دروس کو عطا فرما. اس کے اندر جو گفتگو کی گئی، جو گفتگو کی سعادت ملی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنا اصل مقام پہچاننے کی سعادت عطا فرما. ہم سب کے لیے دین کی راہ آسان فرما، دین کے معاملات آسان فرما، آسانیاں پیدا فرما. مولا جتنے ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، مولا حمزہ فاروقی صاحب، شکیل فاروقی صاحب تشریف لائے، ہماری مولانا نور فاروقی صاحب، میری اہلیہ محترمہ، اور دیگر مولا جو ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں، مولا سب کو دارین کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما. پوری دنیا میں آقا دو جہاں کے حقیقی دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی سچی محبت کو پھیلانے کی سعادت عطا فرما. مولا یہ حج کے جو آگے دن ہیں، ہمیں مولا سلامتی خیریت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرما. مولا اور جو دل میں دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، التجائیں ہیں، وہ ساری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی برحمتک یا
الا اللہ محمد.